ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل سبق میں آپ نے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے احکام پڑھ لیے۔ آج کے سبق میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کیف تزال النجاست، نجاست کو کس طرح دور کیا جائے گا۔ وہ نجاست چاہے حقیقیہ ہو، نجاست چاہے حکمیہ ہو، اسی طرح نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا اصول ہیں اور شریعت میں کیا طریقہ کار ہمارے لیے وضع ہیں۔ دیکھیے، تحصل الطہارۃ من النجاست اذا كانت مرئیۃ كالدم والغائط بزوائل عین النجاست۔ تحصل الطہارۃ، طہارت حاصل ہوتا ہے ناپاکی سے، اذا كانت مرئیۃ، جب نجاست نظر آنے والی ہو، جیسے خون ہے، والغائط، گوبر ہے، غائط بڑے پیشاب کو کہتے ہیں، بزوال عین النجاسہ، عین اس نجاست کو ختم کرنے کے ساتھ۔ اور اس کو کیسے ختم کریں گے؟ بالغسل، دھو کر۔ سواء زالت عین النجاست بالغسل مرۃ واحدۃ، وہ برابر ہے کہ وہ عین نجاست ایک دفعہ دھونے سے ہی ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، او اکثر، یا ایک دفعہ سے زیادہ دھونے کی ضرورت پڑ جائے۔ ولا يضر اذا بقي في الثوب اثر النجاسة من لون او ريح ان تعثرت ازارته۔ ولا يضر، کوئی نقصان نہیں دے گا اگر کپڑے میں باقی رہا نجاست کا اثر، مثال اس کا رنگ میں سے، اس کی بو، اذا تعثرت ازالته، یہ ضرر نہ دینا، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کو دور کرنا مشکل ہو جائے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نجاست ایسا ہو کہ جو نظر آنے والا ہو، جیسے خون ہے، بڑے پیشاب ہیں، یا اسی طرح کوئی ایسی نجاست ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ نجاست کو دھو کر ختم کرنے سے ہی پاکی حاصل ہوگی۔ اس کو ایسے دھوئیں گے کہ بالکل وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ لیکن بعض نجاست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے پر لگ جائے تو دھونے کے باوجود اس کا رنگ نہیں جاتا، جیسے خون ہے، یا اس کی خوشبو نہیں جاتی، جیسے کوئی ناپاک تیزاب ہے، یا اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو جب اس کلر کو، اس کی خوشبو کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو عین اس نجاست کو پاک کر کے اچھی طرح دھو لینا ہی اس کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحصل الطہارۃ من النجاسۃ الغیر المرئیۃ کالبول اذا غسل الثوب 3 مرات۔ ایسی نجاست جو نظر نہ آتی ہو، اس سے طہارت حاصل ہوتا ہے، جیسے جب کپڑے کو دھویا جائے 3 مرتبہ، جیسے چھوٹا پیشاب وغیرہ، یہ ایسی نجاست ہیں کہ جب کسی کپڑے پر لگ جائیں تو وہ نظر نہیں آتی، کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے اور اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ تو ایسی نجاست جو نظر نہ آتی ہو تو وہ اگر کسی چیز میں لگ جائے تو اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب اس چیز کو آپ 3 مرتبہ دھو لیں۔ اور 3 مرتبہ کیسے دھوئیں؟ وعصر کل مرۃ حتی ینقطع التقاطر، اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑا جائے، اتنا نچوڑا جائے یہاں تک کہ پانی کے قطرے ختم ہو جائیں۔ واستعمل فی کل مرۃ، اور استعمال کیا جائے ہر مرتبہ میں ماء جدید طاہر، نیا پاک پانی۔ 3 مرتبہ دھونا ہے، ہر مرتبہ دھو کر نچوڑنا ہے، پھر نئے سرے سے نئے پانی سے دھونا ہے، پھر نچوڑنا ہے، تیسری مرتبہ پھر نئے پانی سے دھو کر پھر نچوڑنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 2 نجاست کے حکم واضح ہو گئے۔ نمبر 1، نجاست مرئی جو نظر آنے والا ہے، اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست کو آپ اپنے کپڑے سے یا اپنی چیز سے ختم کریں، چاہے وہ 1 دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے، چاہے وہ 10 دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے۔ اور نجاست غیر مرئی جو نظر نہ آنے والی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ دھونا ہے، ہر مرتبہ نئے پانی سے، اور اچھی طرح 3 مرتبہ نچوڑنا ہے۔ یہ ان 2 مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تزال النجاست الحقیقیۃ من البدن والثوب بالماء، نجاست حقیقیہ کو دور کیا جاتا ہے بدن سے یا کپڑے سے، پانی کے ذریعے سے بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ وبکل مائع یمکن بہ ازالۃ النجاست، اور ہر اس بہنے والی چیز سے بھی اس نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، جیسے سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے، جو نجاست حقیقیہ ہوتے ہیں جیسے نجاست حقیقیہ وغیرہ، تو ان کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی بہنے والی چیز سے آپ اس کو دھو لیں وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک نجاست حکمیہ کی بات ہے، وَأَمَّا الْوُضُوءُ بِالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وضو کرنا سرکے سے، گلاب کے پانی سے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ يَصِيرُ الْحِذَاءُ وَالْخُفُّ طَاهِرَيْنِ بِالْغَسْلِ، جوتے اور موزے یہ پاک ہو جائیں گے دھونے کے ساتھ۔ جب آپ جوتے میں کوئی نجاست لگ جائے اس کو آپ دھو لیں، موزے میں کوئی نجاست لگ جائے اس کو آپ دھو لیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ وَكَذَا يَصِيرُ الْحِذَاءُ طَاهِرًا بِالدَّلَكِ عَلَىٰ أَرْضٍ طَاهِرَةٍ، اسی طرح جوتا پاک ہو جائے گا پاک زمین پر رگڑنے سے۔ جب کسی انسان کا جوتا ناپاک ہو جائے اور وہ کسی پاک زمین پر اس جوتے کو اچھی طرح رگڑ لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس وقت اذا كانت النجاست لها جرم، نجاست ایسا ہو کہ جو جسامت والا ہو، جذب ہو کے اندر ختم نہ ہوتا ہو، لیکن جسامت والا نجاست جب کسی جگہ لگ جائے اور آپ نے اس جوتے کو زمین پر رگڑ لیا تو وہ جوتا پاک ہو جائے گا۔ سواء كانت النجاست رطبة او كانت جافة، برابر ہے کہ وہ نجاست تر ہو یا سوکھا ہو، تر نجاست ہو یا سوکھا نجاست ہو، ہر حال میں آپ جب جوتے کو زمین پر رگڑیں گے تو آپ کا جوتا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ يطهر السيف والسكين والمرآة والأواني المدهونة بالمسح، تلوار، چھری، شیشہ اور ایسے برتن، المدہونہ، تیل وغیرہ کے جو برتن ہوتے ہیں تو یہ پاک ہو جاتے ہیں بالمسح، مسح سے۔ کوئی کپڑے لے کے آپ اس کے اوپر پیر لیں، کچھ کے اوپر مثال شیشے پہ یا چھری پہ نجاست لگ گئی تو آپ نے کپڑے لے کے اس کے اوپر پھیر دیا اچھی طرح، نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصیر الارض طاہرۃ اذا جفت، زمین پاک ہو جائے گی جب وہ خشک ہو جائے۔ زمین کی پاکی کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ زمین خشک ہو جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین خشک ہو، زمین کی اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے۔ تو یہاں ایک طریقہ ہے کہ تصیر الارض طاہرۃ اذا جفت، جب زمین خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گی۔ وزال عنها اثر النجاست، جب اس سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ وتجوز الصلاۃ علی تلک الارض، یعنی زائل ہو جائے گا اس سے نجاست کا اثر، جب جیسے ہی خشک ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ مثال خشک ہو گئی زمین لیکن نجاست کا اثر وہاں ابھی تک ہے اور بالکل بدبو ہے تو اس وقت اس کا حکم الگ ہے۔ وتجوز الصلاۃ علی تلک الارض، اس زمین پر نماز جائز ہے، ولیکن لا یجوز التیمم منها، اس زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا تغیرت عین النجاست بان صارت ملحا او صارت طاہرۃ، جب نجاست کا عین زائل ہو جائے، تبدیل ہو جائے، عین کوئی ایسی نجاست ہے کہ اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے، بان صارت ملحا، مثال وہ نمک بن جائے تو صارت طاہرۃ، تو وہ نجاست پاک شمار کیا جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، اب اس کو نجاست نہیں کہیں گے۔ کوئی ایسی نجاست ہے مثال اس کی حقیقت چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، کوئی نمک بن گیا یا کوئی پاک اور چیز بن گیا تو حقیقت تبدیل ہونے سے اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کذا تکون طاہرۃ اذا احترقت النجاست بالنار، اسی طرح نجاست پاک ہو جائے گا جب اس کو جلایا جائے، نجاست کو جب نجاست جل جائے آگ کے ساتھ، جب نجاست آگ کے ساتھ جل جائے
تو بھی اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ اذا اصاب منی الانسانی الثوب او البدن، جب کسی انسان کا منی کپڑے میں یا بدن میں لگ جائے، ثم یبس، پھر خشک ہو جائے، فإنہ یطہر بالفرق، وہ کرچنے سے صاف ہو جائے گا وہ کپڑا اور بدن۔ یہ اس وقت ہے کہ جب منی گاڑھا ہو اور جو جسامت بن جائے وہاں پر، اور ایسے جسامت بن جائے کہ آپ نے رگڑا تو وہ منی نکل گیا اور اس کا اثر بالکل ختم ہو گیا اور جسم والا بن گیا تھا، تو تب ہاں یہ کہ منی پتلی ہو جیسے کہ آج کل، اور کپڑے میں لگ جائے تو جب پتلے ہونے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوگا کرچنے سے۔ ولیکن اذا كان المنی رطبا لا يطهر الثوب والبدن الا بالغسل، جب منی تر ہو تو کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوگا مگر دھونے کے ساتھ، پھر دھونا ضروری ہے۔ يطهر جلد الحيوان المیت بالدباغۃ، مردار جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، سواء كانت الدباغۃ حقیقیۃ، برابر ہے کہ وہ دباغت حقیقی ہو، جیسے اس کے اوپر نمک لگایا، اس کو رگڑا، جیسے عام طور پر دباغت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور حکمی یا حکمی دباغت ہو۔ حکمی دباغت یہ ہے کہ اس کو آپ نے دودھ کے سامنے رکھ دیا تو وہ اس کو حکماً وہ اس کو دباغت والا شمار کیا جاتا ہے۔ مردار جانور کی کھال دباغت کے بعد پاک ہے۔ جلد الخنزیر لا یکون طاہرا فی حال سواء دبغ ام لم یدبغ، خنزیر کی کھال کسی حال میں بھی پاک نہیں ہوگی، چاہے اس کو دباغت دیں یا دباغت نہ دیں۔ جلد الآدمی یطہر بالدباغہ، آدمی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے لیکن اس کے لا یجوز استعمال، اس کے استعمال جائز نہیں ہے۔ فإن استعمال الآدمی وأجزاؤه ينافي کرامته وشرفه، اس لیے کہ آدمی کے اور اس کے اجزاء کا استعمال یہ اس کی کرامت اور شرافت کے منافی ہے، اس کی کرامت اور شرافت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، شرعاً یہ منع ہے۔ وجلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمہ یطہر بالذبح الشرعی، جس حیوان کا گوشت نہیں کھایا جاتا اگر اس کو شرعی طرح سے ذبح کیا جائے تو اس کی کھال پاک ہوتی ہے۔ کل شیء لا یسری فیہ الدم لا یکون نجسا بالموت، ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہیں کر جاتی، ان جانور کے اجزاء میں ہر وہ چیز جس میں خون شامل نہیں ہوتا، خون نہیں دوڑتا، تو وہ اس جانور کے مر جانے کی وجہ سے اس جانور کا وہ عضو اور وہ حصہ نجس نہیں ہوگا۔ جیسے شعر، بالوں میں خون نہیں ہوتا لہذا جانور کے بال پاک ہیں جب اس کے اوپر نجاست کا اثر نہ ہو۔ والریش، اسی طرح ریش کا معنی بھی یہی بال وغیرہ، المقطوع، کٹے ہوئے بال۔ والقرن، اسی طرح سینگ، والحافر، اور سینگ کا اندر والا حصہ، والعظم، اور ہڈی وغیرہ، چونکہ ان چیزوں میں خون نہیں ہوتا لہذا یہ چیزیں پاک ہوں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا ذالک اذا لم یکن بہذہ الاشیاء دسم، یہ اس صورت میں ہے جب ان اشیاء میں کوئی تری نہ ہو۔ واما اذا کان بہا دسم فہی نجس، جب ان اشیاء میں کوئی تری ہو، اس جانور کے جسم کے حصے کا گوشت کی تری یا خون وغیرہ لگ جائیں تو پھر اس وقت یہ نجس ہوں گے، دھونے کے بعد پھر یہ پاک ہو جائیں گے۔ عصب المیت نجس، میت مردار کی جو پٹے ہیں وہ نجس ہیں۔ نافجۃ المسک طاہرۃ، نافجہ مشک جو ہے عام طور پر کسی جانور کے ناف میں ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس جمع ہوئے خون کو نافجہ کہتے ہیں، اور اس نافجہ سے مشک بنایا جاتا ہے۔ اس جانور کو جب آپ مار لیں، قتل کر دیں تو اس کا جو نافجہ ہے جہاں وہ مشک کے آلہ جمع ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ کما ان المسک طاہر، جس طرح کی مشک پاک ہے اس کا نافجہ بھی پاک ہے۔ وَأَكْلُهُ حلال، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے